بشار الاسد کے قریبی ساتھی سینئر فوجی افسران کہاں غائب ہو گئے؟ لبنانی حکام بشمول سیاستدانوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شام اور لبنان کے درمیان سرحدی گزرگاہ کے ذریعے شامی خاندانوں کو لبنان میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر بات چیت کی ہے۔ لبنان آنے والے زیادہ تر شامی عیسائی اور شیعہ ہیں اور انہیں خدشہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد دمشق اور دیگر شامی علاقوں میں ان کی رہائش گاہوں پر حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ شام کی سابق حکومت کے اہلکار اور افسران نے اپنے خاندانوں کو لبنان کے متعدد علاقوں میں بھیجا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے بیروت اور حزب اللہ سے وابستہ علاقوں میں اپارٹمنٹس کرائے پر لیے ہیں۔ شام کی جنگ کے اثرات نے لبنان کو اپنی آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ پناہ گزینوں کی آماج گاہ بنا دیا ہے۔ شامی مہاجرین لبنانی آبادی کا 1/3 حصہ بن چکے ہیں، جو موجودہ معاشی مسائل اور بے روزگاری میں اضافے کا باعث بنے گا۔ لبنان کی آبادی 5.8 ملین افراد پر مشتمل ہے اور یہ ملک اس وقت تقریباً 20 لاکھ شامی باشندوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ بشار الاسد کی معزولی کے بعد بشار الاسد کے کئی قریبی ساتھی، سینئر فوجی افسران اور انٹیلیجنس حکام منظر سے غائب ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں ملک چھوڑنے یا آبائی علاقوں میں روپوش ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسد خاندان نے شام میں 50 سال جاری رہنے والے دور حکمرانی میں اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے حکومت پر سوال اٹھانے والوں کو مبینہ طور پر قید کیا اور عقوبت خانوں میں رکھا، جہاں مخالفین پر تشدد اور انہیں قتل کرنا معمول کی بات بتائی جا رہی ہے۔ الجولانی کا کہنا ہے کہ اسد دور میں ناانصافی کرنے والے حکومتی عہدیداروں کا احتساب کیا جائے گا۔ وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ بیرون ملک جانے والے مشتبہ افراد کو مبینہ طور پر رسائی کے لیے ان ممالک کی حکومت سے رابطے کیے جائیں گے۔ تاہم بشار الاسد کی حکومت میں مظالم کے مرتکب افراد کو تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا۔ حالیہ دنوں میں شام سے اندازاً 8,000 افراد لبنان کی سرحد میں داخل ہوئے ہیں اور تقریباً 5,000 افراد بیروت ایئرپورٹ سے بیرون ممالک چلے گئے ہیں یا پڑوسی ممالک میں جا چھپے ہیں۔ لبنانی سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ بظاہر اسد حکومت کے عہدیداروں کو لبنان میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سرحدی گزرگاہ کے انچارج کو بشار الاسد کے بھائی سے دوستی کی وجہ سے چھٹیوں پر بھیج دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شام کی گزشتہ حکومت کے کئی افسران جعلی سفری دستاویزات تیار کر کے لبنان میں داخل ہوئے ہیں۔ شامی صدر کے قریب ترین سمجھے جانے والے کئی عہدیدار ساتھی منظر سے ہی غائب ہو چکے ہیں، جن میں سے اہم ترین افراد یہ ہیں کہ ماہر اسد، یہ معزول شامی صدر کے چھوٹے بھائی اور فوج کے کمانڈر تھے۔ ان پر قتل، تشدد، تاوان وصولی، منشیات کی سمگلنگ اور حراستی مراکز چلانے کا الزام عائد ہے۔ ماہر اسد پر امریکہ اور یورپی ممالک پابندیاں بھی عائد کر چکے ہیں۔ ماہر اسد گزشتہ ہفتے غائب ہو چکے تھے، شاید ممکنہ طور پر روس پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ برس فرانس نے بھی ماہر اسد اور ان کے بھائی سمیت دیگر فوجی جنرلز پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ گرفتاری کے وارنٹ میں ان پر جنگی جرائم اور دمشق کے مضافات میں باغیوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات شامل ہیں۔ میجر جنرل علی مملوک صدر بشار الاسد کے سینئر سیکیورٹی مشیر اور سابق انٹیلیجنس چیف تھے۔ وہ 2012 میں طرابلس میں ہونے والے دھماکوں کی وجہ سے لبنان میں مطلوب ہیں۔ اس دھماکے میں درجنوں افراد مارے گئے تھے۔ مملوک فرانس میں بھی مطلوب ہیں، جہاں ایک عدالت نے انہیں دیگر افراد سمیت غیر حاضری میں جنگی جرائم پر عمر کی قید سزا سنائی تھی۔ مملوک لبنان فرار ہو چکے ہیں، شاید وہ اس وقت حزب اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ میجر جنرل حسام اسد حکومت میں جنرل سیکرٹری، ڈائریکٹر انٹیلیجنس سروس کے سربراہ تھے اور اس حیثیت میں زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ تاہم انہوں نے بغاوت کے مرکز حمص پر کریک ڈاؤن میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کریک ڈاؤن میں ملوث ہونے کی بنا پر امریکہ اور برطانیہ نے لوکل پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔
لوگ کا بھی تاحال لاپتہ ہیں۔ میجر جنرل خلیل قحطان کا بھی اتا پتہ معلوم نہیں ہے۔ وہ ایئر فورس انٹیلیجنس سروس کے سربراہ تھے اور انہیں قصائی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ خلیل نے 2012 میں دمشق کے مضافات میں دریا کے مقام پر ہونے والے ایک حملے میں سینکڑوں افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ میجر جنرل جمیل حسن بھی دریا حملوں کے ذمہ داروں میں شامل ہیں اور فرانس نے انہیں بھی مملوک کے ساتھ جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا ہوا ہے۔ جنرل علی عباس بشار الاسد کی ذاتی سیکیورٹی کے انچارج پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات ہیں اور وہ بھی غائب ہو چکے ہیں۔ From the regime in their biggest offensive in years.